أشهد أن محمد رسول الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العظيم. قرآن کریم اللہ رب العزت کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے. انسان کی ہدایت کے لیے اللہ نے اس کلام کو نازل فرمایا ہے. انسان کی رہبری کے لیے یہ کتاب اتری ہے، اور یہ کتاب ایسی کتاب ہے کہ جو انسان کے ہر کام پر رہبری کرتی ہے اور انسان کو گمراہی سے بچا کر راہ ہدایت پر لاتی ہے. اس کا مقام تمام آسمانی کتابوں میں سب سے افضل اور بلند ہے. اس کے مقام کی، اس کے مرتبے کی کوئی کتاب نہیں ہے. یہ جتنی بلند کتاب ہے، اس کا مقام جتنا بلند ہے، اسی طرح یہ جس ذات اقدس پر نازل ہوئی ہے وہ ذات بھی سب سے بلند اور اعلیٰ ہے. جب یہ کتاب اونچی ہے تو اس کے پڑھنے کے بھی آداب ہیں. بغیر ادب کے اس کا پڑھنا انسان کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے. تو قرآن کے آداب میں سے ایک ادب تو یہ ہے کہ انسان اس کو پڑھے، چھوئے طہارت کے ساتھ ہو. لا یمسہ الا المطہرون، کہ آدمی جب قرآن کو چھوئے گا، اس کو پڑھے گا، تو اس کے لیے پاکی شرط ہے. ایک ادب یہ ہے. اور دوسرا ادب اس کا یہ ہے کہ قرآن کے پڑھنے میں جو چیز خلل اور دخل ڈالتی ہو اس سے حفاظت ہو جائے. تو اس سے حفاظت کا طریقہ قرآن نے فرمایا ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، کہ جب بھی قرآن پڑھی جائے، اس کا آغاز کیا جائے، اس کی تلاوت کی جائے، تو اعوذ باللہ کا پڑھنا یہ سنت ہے. جب حضرت جبرائیل علیہ السلام سب سے پہلی وحی لے کر اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آئے تو فرمایا کہ آپ اعوذ باللہ پڑھیے. تو آپ علیہ السلام نے استعیذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم پڑھا. تو اس کے سنت ہونے میں حکمتیں ہیں. پہلی حکمت یہ ہے اس کی کہ آدمی جب بھی جو ہے کوئی کام کرتا ہے اور وہ بھی حق کا کام ہو اور شریعت کے مطابق کام ہو، تو شیطان انسان کا دشمن ہے. ویسے انسان کا ایک دشمن شیطان جو ازلی اور ابدی ہے، ہمیشہ سے جو ہے وہ انسان کا دشمن رہا ہے. جب سے وہ جنت سے نکالا گیا، جب سے وہ اسی طاق میں رہتا ہے کہ وہ انسان کو کس طرح گمراہ کرے، انسان کو راہ راست سے کس طرح ہٹا دے. یہ انسان کا ابدی دشمن ہے. ایک دشمن انسان کا انسان ہوتا ہے جو وقتی طور پر ہوتا ہے، آپس میں کسی بات پر نا اتفاقی ہو جائے یا کوئی بات آپس میں نہ جمے تو ایک انسان اس کا دشمن ہو جاتا ہے. قرآن کہتا ہے کہ ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم، کہ اگر انسان کا دشمن انسان ہو جائے تو فرمایا کہ اس کے ساتھ آپ خیر کا معاملہ کرو، حسن سلوک کا معاملہ کرو، بھلائی کا معاملہ کرو، احسان کا معاملہ کرو. تو جب انسان کے ساتھ میں خیر کا معاملہ ہوگا، احسان کا اور سلوک کا معاملہ ہوگا، تو
اس صورت میں انسان کا دل نرم ہو جائے گا. جو دوسرا انسان دشمن ہے اس کا دل نرم ہو جائے گا. جب اس کا دل نرم ہو جائے گا تو کأنہ ولی حمیم، وہ پھر ایسے ہو جائے گا جیسے آپ کا دشمن تھا ہی نہیں، وہ گہرا دوست ہو جائے گا. قرآن نے انسان کی آپسی دشمنی کو دور کرنے کے لیے یہ طریقہ بتایا کہ آپس میں آپ خیر اور حسن سلوک کو اختیار کرو، دشمنی ختم ہو جائے گی. لیکن شیطان انسان کا ازلی اور ابدی دشمن ہے، ہمیشہ دشمن رہنے والا ہے، اور اس نے اللہ سے یہ وعدہ کر کے آیا اور قسم کھا کے آیا کہ میں آپ کی مخلوق کو جو ہے اشرف المخلوقات انسان ہے اس کو بھٹکاتا رہوں گا. تو اب آپ سوچئے کہ جنت میں رہ کر شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ یہ کہا تھا کہ میں تو آپ کے ساتھ خیر کرنا چاہتا ہوں، میں تو آپ کے ساتھ بھلائی چاہتا ہوں کہ آپ یہ کھا لیجئے. تو جب حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ اس نے سازش کی، حضرت آدم علیہ السلام کو اور حضرت حوا کو جنت سے نکلوایا ہے، اس کی سازشوں سے ہمارا کیا حال ہوگا؟ ہم تو ایک ادنا سے امتی ہیں، ایک ادنا سی شے ہے، اللہ کی مخلوق میں سے ایک حصہ ہے. وہ تو نبی تھے، ہم تو کمتر انسان ہیں. نبی کو جب اس نے اپنی چالوں سے اور سازشوں سے جنت سے نکلوایا ہے تو آپ سوچئے ہمارے ساتھ اس کا کیا معاملہ ہوگا. وہ ہمارے ساتھ کس طرح کی چالیں و تدبیریں اختیار کرے گا کہ ہمیں راہ راست سے ہٹا دے اور بھٹکا دے. تو اس لیے اللہ نے حکم دیا کہ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، کہ دیکھو جو ظاہری دشمن ہے، جو تمہارا آپس کا دشمن ہے، اس کو تم حسن سلوک خیر کے ساتھ میں اس کی دشمنی کو دور کر سکتے ہو، اور وہ آپ کا ایسے دوست بن جائے گا جیسا کہ دشمن تھا ہی نہیں. لیکن شیطان ایسی مخلوق ہے جو انسان کو نظر نہیں آتی، جو دکھتی نہیں ہے. تو فرمایا کہ جب تمہیں شیطان نظر نہیں آتا ہے تو اللہ نے فرمایا کہ تم مجھ سے مدد طلب کرو، اس کی پناہ، اس سے جو ہے میری پناہ میں آ جاؤ. تو فاستعذ باللہ، کہ تم اللہ کی پناہ طلب کر دو، اللہ کی پناہ میں آ جاؤ. تو اب ہم تو شیطان کو نہیں دیکھ سکتے، لیکن اللہ کی ذات شیطان کو دیکھتی ہے. لہذا ہمیں ایسی ذات سے، اس کی فتنوں سے اور اس کی شرارتوں سے حفاظت کے لیے ایسی ذات کی پناہ میں جانا چاہیے جو اس کو دیکھتا ہے، اور اس کو دیکھنے والی ذات وہ اللہ کی ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ قرآن جب بھی پڑھو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا کرو. اس لیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قرآن کی تلاوت سے پہلے پڑھنا سنت ہے. اس کے علاوہ قرآن کے علاوہ اعوذ باللہ کا پڑھنا سنت نہیں ہے، مستحب ہے. لیکن جہاں بھی آپ کو شیطان بھٹکاتا ہے، راہ راست سے ہٹانے کی کوشش کرتا ہے، خیر سے دور کر کے شر کی طرف لے جانے کی کوشش کرتا ہے، نفس امارہ جو انسان کا نفس ہے وہ بھی ایک طریقے کا دشمن ہے، وہ بھی انسان کو راہ راست سے ہٹا کر غلط راستوں پر لے جانے کی کوشش کرتا ہے، تو ایسی صورتوں میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا ورد کرنا چاہیے، اور یہ مستحب ہے. ایک حکمت تو اس کی یہ تھی کہ شیطان سے حفاظت ہو جائے، اور دوسری اس کی حکمت یہ ہے کہ اصطلاح میں کہتے ہیں کہ دفع مضرت جلب منفعت سے افضل ہے. یعنی آدمی کو ایسا کام پہلے اختیار کرنا چاہیے جس سے اس کو نقصان نہ ہو. جب آدمی کو نقصان نہیں ہوگا تو نفع خود بخود حاصل ہو جائے گا. لیکن آدمی پہلے نقصان کے نہ ہونے کی تدبیر اختیار نہیں کرے گا تو اب فائدے کی امید رکھے گا تو اس کو فائدہ نہیں ہوگا. جیسے کہ ایک آدمی پسینے میں بھیگا ہوا ہے، کام کاج کر کے آیا ہوا ہے، اب اس کے جسم سے پسینے کی بدبو آ رہی. اب وہ چاہے گا کہ میں عود لگاؤں اور میرا جسم عود سے معطر ہو جائے، اس کی خوشبو جو ہے میرے جسم کو مہکا دے، تو یہ ممکن نہیں. اس لیے اس کو پہلے اپنے جسم کو پاک کرنا پڑے گا، اس کے بعد عود لگائے گا تو خوشبو آئے گی. اسی طرح انسان کو جو ہے نقصان کو دور کرنے کی کوشش پہلے کرنا چاہیے، بعد میں نفع کے بارے میں سوچنا چاہیے. پہلے جو ہے ہم نقصان کو دور کر لیں. اگر نقصان کو دور نہیں کریں گے، بعد میں نفع کی سوچیں گے تو نفع بھی نہیں آئے گا اور نقصان ہی نقصان انسان کو ہوگا. اور دوسری چیز یہ عرض کرنا ہے کہ اعوذ باللہ جو ہے وہ اس لیے بھی پڑھی جاتی ہے کہ قرآن کریم ہدایت کی کتاب ہے، اور سب سے زیادہ ہدایت دینے والی کتاب قرآن ہی ہے. تو جب قرآن ہدایت کی کتاب ہے تو شیطان کو یہ برداشت نہیں ہوگا کہ کوئی انسان ہدایت کے راستے پر چلے، قرآن پر چلے، اس پر عمل کرے. اس لیے وہ آپ کو قرآن کی تلاوت کرنے سے روکے گا، وسوسے ڈالے گا اور دیگر کاموں کا خیال ذہن میں ڈالے گا. اس لیے بھی اعوذ باللہ پڑھنا چاہیے.
ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ جو مشکات شریف حدیث کی بڑی کتاب ہے، اس کی شرح مرقات میں آپ نے شیطان کے متعلق ایک جملہ لکھا ہے، اس کی تشبیہ لکھی ہے، فرمایا کہ الشیطان مشبہ بالکلب الواقف علی الباب، کہ شیطان تو ایسا ہے جیسے دروازے پر کھڑا ہوا کتا، کہ جب آپ دروازے پر جائیں گے تو وہ کتا آپ کو بھونک کے اس دروازے سے بھگا دے گا، لیکن آپ یہ نہیں کریں گے کہ آپ کو مالک مکان سے ملنا ہے تو آپ کتے سے گفتگو نہیں کریں گے، بلکہ آپ کہیں گے کہ بھئی ہمیں مالک سے ملنا ہے، مالک سے بات کرنی ہے، کتے کی طرف آپ توجہ نہیں دیں گے۔ اسی طرح اللہ نے فرمایا کہ یہ جو شیطان ہے یہ راہ ہدایت کے دروازے پر کھڑا ہوا کتا ہے، انسان کو جو ہے وہ راہ راست پر آنے نہیں دے گا اور وہ بھونکتا رہے گا۔ جب بھی آپ راہ راست پر آنے کی کوشش کریں گے، شیطان جو ہے ہمیشہ نفس کے اندر خیالات ڈال کر اور کاموں کو یاد دلا کر اور بھٹکا کر انسان کو جو ہے وہاں سے ہٹا دے گا۔ اس لیے کہ جس طرح ہم دنیا کے دروازوں پر گھروں پر کھڑے ہوئے کتے سے گفتگو نہیں کرتے، اسی طرح اللہ فرماتا ہے کہ یہ شیطان بھی مردود ہے، جنت سے دھتکارا ہوا ہے، اس کو بھگا دیا گیا ہے دنیا کے اندر، یہ ذلیل و خوار ہو کر آیا ہوا ہے۔ اس لیے جو آدمی مردود ہو تو اس کی طرف توجہ نہ کرو، تم مجھ سے بات کرو، اور ڈائریکٹ آپ جو ہے اس سے بات کرنے کا طریقہ فرمایا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم آپ پڑھ لو، وہ شیطان جو کتے کی شکل میں راہ راست پر بیٹھا ہوا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ہٹا دیں گے اور سیدھا اللہ سے گفتگو شروع ہو جائے گی۔ تو جب اعوذ باللہ سے آپ پڑھیں گے تو اس سے شیطان آپ کو بھٹکا نہیں سکے گا، آپ اس سے حفاظت آپ کی جو ہے اعوذ باللہ پڑھنے کی وجہ سے حفاظت ہو جائے گی۔ تو یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کوئی معمولی چیز نہیں ہے، اس کو پڑھنا چاہیے جب بھی ذہن کے اندر وسوسے خیالات آئیں، اور اسی طرح جو ہے آدمی برے خیالات میں مگن ہو اور خالی بیٹھا ہے، ذہن میں کوئی شر کی بات آ رہی ہو تو وہ فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کریں۔ اسی طرح آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے دو آدمی لڑ رہے تھے تو آپ نے فرمایا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو، غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ تو گویا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے سے آدمی کا غصہ بھی ٹھنڈا ہوگا، اس کی گرمی بھی ٹھنڈی ہوگی اور آدمی جو ہے نارمل حالت پہ آ جائے گا۔ یہ ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کی حکمتیں کہ اس کو پڑھنے کے کیا فائدے ہیں۔ تو جو قرآن تو افضل کتاب ہے، جب بھی آپ پڑھیں گے تو شیطان کو برداشت نہیں ہوگا، وہ بھٹکانے کے لیے آپ کے پاس آ جائے گا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو، شیطان مردود سے جو ہے اللہ کی پناہ میں آ جاؤ، اللہ کی پناہ طلب کرو، اور اس کلمے کے ساتھ ہماری زبانوں کو جوڑے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔